سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر سورہ مطففین آیت نمبر 18 سے 36 تک ہم لیں گے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک کتاب نیک لوگوں کی البتہ علیین میں ہوگی. وما ادراک ما علیون، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہوتا ہے علیین. کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب فرشتے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں رونق نعمتوں کی. یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے خالص شراب مہر بند. ختامہ مسک، اس کی مہر کرنے کی چیز کستوری ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اس میں پس چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جانے والے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، آمیزش اس کی تسنیم سے ہوگی. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک چشمہ ہے پئیں گے اس سے مقرب لوگ. إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الدِّينِ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ان لوگوں میں سے تھے
جو ایمان لائے ہنستے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان پر گزرتے آنکھیں مارتے تھے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب پلٹ کے جاتے طرف اپنے گھر والوں کے پلٹتے تھے باتیں بناتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ دیکھتے ان کو وہ کہتے بے شک یہ لوگ البتہ بہکے ہوئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور نہیں وہ بھیجے گئے ان پر نگہبان بنا کر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں سے ہنس رہے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا بدلہ پا لیا کافروں نے جو وہ کیا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً علیین میں ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ علیین کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ ضرور نعمت جنت میں ہوں گے، مسیریوں پر مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر آپ نعمتوں کی تازگی محسوس کریں گے، یعنی جنت کی تازگی محسوس کریں گے۔ انہیں مہر لگی خالص شراب پلائی جائے گی، اس پر کستوری کی مہر لگی ہوئی ہوگی، لہٰذا چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس کی رغبت کرے، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے۔ بلا شبہ مجرم لوگ دنیا میں مومنوں پر ہنستے تھے، اور جب وہ ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے تو دل لگی کرتے لوٹتے، اور جب وہ کافر ان مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے تھے بلا شبہ یہ یقیناً گمراہ لوگ ہیں، حالانکہ وہ کافر ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ بس آج مومن لوگ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے کیا کافروں کو ان حرکتوں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ اب تفسیر و تشریح نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں ہیں، یعنی آیت نمبر 18 سے 36 تک کی جو تفسیر ہے وہ ہم لیں گے۔ اب ان آیتوں میں جو ہے سو نیک لوگوں کا عمل نامہ علیین میں ہے۔ بدکاروں کا حشر بیان کرنے کے بعد اب جو ہے سو نیک لوگوں کا بیان ہو رہا ہے۔ ان کا عمل نامہ علیین میں ہے، جو سجین کے بالکل برعکس ہے۔ اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ معاملہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا کافر لوگ سمجھتے تھے، یعنی وہ ایسا گمان کرتے ہیں کہ نیک اور برے لوگ قیامت کے دن برابر ہوں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ گناہ گار کا اعمال نامہ سجین میں ہے، جبکہ نیک لوگوں کا عمل نامہ علیین میں ہے۔ علیین آسمانوں میں یا پھر جنت میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے عمل نامے محفوظ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اس کی نگرانی کے لیے جو ہے سو مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے سو جنتیوں کی بہاریں، اب جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشگی والی نعمتوں، اور یعنی ہمیشہ جو رہنے والی نعمتیں ہیں، اور جو باغات میں ہوں گے، خوبصورت اور اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے سو ان نعمتوں یہ ساری ملنے والی نعمتوں اور راحتوں کو دیکھ کر وہ جو ہے سو خوش ہوں گے، آنکھیں اتنی خوش ہوں گی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے۔ وہ دوزخیوں کو دیکھ کر شکر گزار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے سو کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا یہ سوچ کر بھی خوش ہوں گے، اور کبھی جو ہے سو اللہ تعالیٰ کے دیدار کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی خوش ہوں گی۔
دنیا میں خوشحال لوگوں کے چہروں کی تازگی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے سو آسائش میں عیش والے ہیں، اور اسی طرح جنتی لوگوں کے چہروں پر بھی جنت کی نعمتوں سے ایسے تر و تازہ اور پر رونق اور خوش و خرم ہوں گے کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ وہ کس قدر نعمتیں اور عیش و آرام میں ہیں، جیسے کہ ہم دنیا میں لوگوں کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کتنے خوش و خرم ہیں۔ جنت میں شراب کی ایک نفیس ترین قسم رحیق مختوم ہوگی، جو تمام شرابوں میں سب سے عمدہ، بہتر اور لذیذ ہوگی۔ یہ شراب جنتیوں کو کستوری کے مہر لگے برتنوں میں پلائی جائے گی۔ جب وہ پینے والوں کے حلق سے اترے گی تو آخر میں انہیں کستوری جیسی خوشبو محسوس ہوگی، یعنی بہت ہی عمدہ شراب ان کو وہاں پر دی جائے گی۔ اور کس چیز میں رغبت کی جائے گی؟ جنت کی نعمتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم جو ہے سو یہ عارضی دنیا کے پیچھے لگ کر مال و دولت اکٹھا کرنے کی بجائے جو ہمیشہ کی جنت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور ایسے عمل کرو جن کا جو ہے سو صلہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور نعمتیں حاصل ہوگی جنت میں، جیسے دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، سورہ صافات میں، اس جیسی چیز ہی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی اس میں جو ہے سو تسنیم شراب کی آمیزش بھی ہوگی، جو جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی، اور یہ بھی جنت کی اعلیٰ ترین شراب ہوگی۔ اب مجرموں کی سنگ دلانہ حرکتیں، کافر جو ہے سو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے ہوئے کہتے کہ دیکھو ان پر کیا پاگل پن سوار ہے کہ دنیا کی جو لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی اندیکھی خیالی نعمتوں کے وعدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ ایسے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دنیا اب جو ہے ایٹ پریزنٹ، جو دنیا میں جو لذتیں ہیں وہ چھوڑ کے، جو معلوم بھی نہیں ہے آخرت میں کیا ملنے والا ہے، وہ وعدے کے پیچھے جو ہے یہ پڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر وہ عیش و آرام پر جو ہے غرور ہو کر سمجھتے تھے ہمارا ہی عقیدہ اور خیال صحیح ہے، درست ہے، ورنہ ہمیں یہ نعمتیں کیوں ملتی؟ اس طرح سے وہ خیال کرتے تھے، یعنی کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح ہے اسی لیے ہم کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ پھر یہی نہیں، اور اسی پر یہ لوگ یہ بس نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ مجرم لوگ اہل ایمان کی اسلامی شکل و صورت، پھر ان کے لباس اور ان کا بات کرنے کا جو انداز ہے، پھر دنیا سے جو بے رغبتی ہے اور آخرت کے حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرتے تھے، اس کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کی توہین کرنے اور ان کے دین پر طعن کرنے اور یعنی ان کے دین پر طعن کرنے کے لیے ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے۔ یعنی یہ وہ کہتے تھے کہ یہ سرفرے لوگ ہیں، یہ لوگ تو اپنی خیالی جنت کے لیے جو ہے تو اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے محروم رکھے ہوئے ہیں، اس طرح سے یہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین اور مشرکین کے جو گروہ ہے جب اپنے گھروں کو لوٹتا تو گھر واپس جاتے ہوئے بھی اہل ایمان کو موضوع بنا کر خوب باتیں بناتے، یعنی پھر کیا کرتے وہ لوگ؟ اس طرح سے تو آنکھیں مار کے ایک دوسرے سے اس طرح کرتے، پھر جب اپنے گھر والوں میں پہنچتے تو ان کی باتیں کر کے، یعنی یہ ٹاپک پہ بات کر کے خوب باتیں بناتے اور خوب ہنسی مذاق کرتے، اور مسلمانوں کو گمراہ کہتے ہوئے کہتے کہ یہ جو ہے سب پورے کھلی گمراہی میں ہے، کیا یہ لوگ عیش و آرام کو چھوڑ کر ایک یہ جو ہے سو رسول کے پیچھے ٹائم پر جب کفار اس طرح سے کرتے تو، اور گھر جا کر بھی یہ کرتے اور یہ کہتے کہ یہ جو لوگ ہیں عیش و آرام کو چھوڑ کر ایک شخص، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کو اس طرح سے وہ لوگ باتیں بناتے اور ان کا ہنسی مذاق اڑاتے، جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
اور جو ایمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ بیٹھنے اور اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت اور تکلیف کو مول لیا. یعنی جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے اور جو ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے تو وہ لوگوں کا جو ہے سو مذاق اڑاتے اور یہ کہتے کہ ارے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے اور جو ہے سو یہ مصیبت اور تکلیف کیوں مول لیے یہ لوگ، یہ جو ہے سو تو یہی لوگ گمراہ ہے. اور اس طرح سے وہ اس ٹاپک پر بات کر کے اپنے گھر والوں کے سامنے بھی مذاق اڑاتے اور ان کو بھی آپس میں جب کافر ایک دوسرے سے ملتے اور ایمان والوں کو دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کر کے اس طرح سے بھی مذاق اڑاتے. تو کافر مسلمان پر نگہبان نہیں. کافروں کی حماقت اور بے وقوفی یہ ہے کہ وہ اپنے انجام سے غافل ہے اور اہل ایمان کی فکر میں خواہ جو ہے سو پڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے اور ان پر جو ہے سو طنز کرتے تو ان سے کیا حاصل ہونے والا ہے اور نے ان کو نگران کیا، ان پر کون یعنی مسلمانوں پر کس نے ان کو نگرانی پر مقرر کیا. اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے اور سیدھی راہ چلنے والوں کو گمراہ اور احمق بنائے اور ہر وقت ان پر جو ہے تبصرے کرتے رہیں. جب یہ ان کے ذمہ دار نہیں تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا. جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنستے تھے تو قیامت والے دن کیا ہوتا؟ یہ کافر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پر ہنسیں گے. جب انہیں ہنسی اسی بات پر آئے گی کہ یہ گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے اور ہم پر ہنستے تھے. آج انہیں پتہ چل گیا کہ گمراہ کون تھا اور کون اس قابل تھا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے. کافر دنیا میں مسلمانوں کی ہنسی اڑاتے تھے، آج ان کا اپنا حال جو ہے سو آج ان کا حال ایسا ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے. وہ جو کرتے تھے انہیں جہنم میں ہر چیز کا بدلہ مل گیا، پھر انہیں مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا. کیا کافروں کو اس کا پورا بدلہ مل گیا ہے جو وہ اہل ایمان کے ساتھ دنیا میں مذاق کیا کرتے تھے؟ پھر آیت مبارکہ کی حکمتیں اور اس کے تقاضے. کافروں کے اعمال نامے سجین میں اور جبکہ مومنوں کے اعمال نامے علیین میں ہوتے ہیں. جس طرح دونوں گروہ کے رہنے سہنے کی جگہ مختلف ہوگی اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوگا کھانے پینے میں بھی. کافروں کے لیے اگر کھولتا ہوا پانی، پیپ اور توہر کا درخت اور خاردار کانٹے ہوں گے تو مومنوں کے لیے پاکیزہ شراب، ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات یعنی ان ساری چیزوں کے چشمے ہوں گے، لذیذ میوے جات اور طرح طرح کے ان گنت نعمتیں ہوں گی. لوگوں کو چاہیے کہ دنیا میں چمکتے ہوئے سکوں، بینک بیلنس، کاروں اور کوٹھیوں کے لیے اس کے لیے دوڑ نہ لگائیں، کیونکہ یہ جو ہے سو عارضی ہے اور ختم ہونے والی چیز ہے، بلکہ احکام الہی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہوئے نیک اعمال کے لیے دوڑ لگائیں، کیونکہ یہ آخرت کی ابدی اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا. اہل ایمان کفار پر ہنسیں گے کہ خود گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے تھے اور واضح دلائل ہونے کے باوجود نہ انہوں نے اپنے خالق کا حق پہچانا اور نہ آخرت کی فکر کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دنیا کی لذتیں عارضی ہے، ان میں مست رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
قضيت